कलाम चुस्ती पैदा करता है। आमीन। और सुस्ती कौन पैदा करता है? शैतान। जोर से बोले, करते हैं शैतान। शैतान सुस्ती पैदा करता है। और अगर आप सुस्त हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको सुस्त कर रहा है, उसका यहां पर गलबा है। लेकिन अगर आप चुस्त हैं तो इसका मतलब है कि खुदा की हजूरी यहां है, आप में मजहबी गैरत है। इसलिए अपना जोश दिखाएं, मजहबी गैरत दिखाएं, मजहबी जोश दिखाएं। चुस्ती के साथ कलाम को सुने, सुस्ती के साथ नहीं। एक बार फिर मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो मरकजी आयत है, सब पीछे देखें और मेरे साथ आप सब ने पढ़ना है। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16 आयत। एक ही आयत है जो आज हमारे सामने है, जिससे हमने कलाम मुकद्दस को सीखना है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा का शुक्र हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कबीले, बहुत सारी उम्मतें, बहुत सारे मज़ाहिब इस किताब को रद्द कर देते हैं। ऐसे लोग जो बुतों की पूजा करते हैं, ऐसे लोग जो देवियों और देवतों को मानते हैं, वो इस कलाम को रद्द करते हैं। और ऐसे मज़ाहिब भी हैं जो तौहीद परस्त मज़ाहिब हैं, ऐसे लोग भी हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं लेकिन इल्हाम को वो रद्द कर देते हैं, मानते नहीं हैं। आज हम बाइबल मुकद्दस के बारे में सीखेंगे। और ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, बल्कि मैं यहाँ पर यह बात करना चाहता हूँ कि मसीहियत के अंदर जो ये बात कहते हैं कि हम मसीही हैं, जो मसीहियत का डंडोरा पीटते हैं, वो भी इससे मुंह मोड़े हुए हैं, वो भी इससे दूरी इख्तियार किए हुए हैं। ये खुदा का कलाम है और उत्तम कलाम है। इस कलाम किताब के अंदर खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है, खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा के दिल की बातें हैं। इस किताब के अंदर तमाम सहाइफ है। इस किताब के अंदर सहाइफ अकबर है, इस किताब के अंदर सहाइफ असगर है, इस किताब के अंदर ज़बूर है, इस किताब के अंदर तारीख है। और इस किताब के अंदर खुदा का इल्हाम है, वो इल्हाम जो खुदा ने तरह बतरह हिस्सा बहिस्सा नबियों के जरिए नाज़िल फरमाया। ये वो कलाम है और इस कलाम की खातिर, इसकी बका के लिए, इसकी तशहीर के लिए, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे आबा व अजदाद ने इसके लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया है। ये कलाम खून के समंदर पर तैर कर आया है। आज ये कलाम जो हमारे हाथों में मनोअन है, इसके लिए हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने इसके लिए अपनी इज्जतों को तार तार किया है। इस कलाम की खातिर बहनों को गलियों में नंगा दौड़ाया गया है। इस कलाम की खातिर बहनों को जो है वो शेरों के आगे डाल दिया गया है। इस कलाम की खातिर घरानों के घराने शेरों के आगे डाल दिए गए हैं। इस कलाम की खातिर घरानों के घराने आग में डाल दिए गए हैं। इस कलाम की खातिर बहुत खून बहा है।
اور آج تک بہتا ہی جا رہا ہے. میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کے الفاظ کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے, لیکن میں اس بات کا ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے الفاظ جو دنیا کو کالے نظر آتے ہیں, در حقیقت یہ الفاظ کالے نہیں بلکہ یہ خون سے لکھے ہوئے لال رنگ کے الفاظ ہیں. ہاللویا, تالیاں زور سے, ہاللویا. آج ہم بائبل مقدس جو خدا کا الہام ہے اس کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں. ایک بار ہیلو غور کیجئے. ہاللویا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سستی نہیں آنی چاہیے, کان کھلے رہنے چاہیے, ذہن اور میں سستی نہیں آنی چاہیے, بدن میں سستی نہیں آنی چاہیے. جس طور پر مجھے پسینہ آ رہا ہے آپ کو بھی آنا چاہیے. ہاللویا. جوش کے ساتھ بیٹھے, مذہبی ہوش کے ساتھ بیٹھے اور اپنے منہ کو کھولیں اس کلام کے لیے, کیونکہ آپ نے ابھی تک اس کلام کے لیے کچھ نہیں کیا. ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا ہے, ان بہنوں اور ماں کی طرف دیکھیں جنہوں نے اپنی آبرو اس کلام کی تشہیر اور بقا کے لیے دے دی ہے. ان کی آبرو تار تار کی گئی ہے اس کلام کی خاطر. اس کلام کو عزت دیں, اس کلام سے پیار کریں, اس کلام سے محبت کریں. آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں, دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کلام کی محبت سے محبت کریں, اس کلام سے پیار کریں, اس کلام پر غور کریں. یہ کیوں نازل ہوا ہے, یہ کس لیے نازل ہوا ہے, کبھی سوچیں. کسی وقت 2 منٹ آپ کو ملتے ہیں تو اس کلام کے بارے میں سوچیں. یہ کلام اس دنیا میں نازل کیوں کیا گیا ہے, کیوں اتنے نبی آئے ہیں, کیوں اتنے پیغمبر آئے ہیں, کیوں اتنے رسول آئے ہیں, کیوں خدا طرح بطرح اور حصہ بہ حصہ کلام کو نازل کرتا رہا. آج ہم اس کلام کو جانیں گے. یہ کلام جو خدا کا الہام ہے, اور الہام کے معنی ہے دم. الہام کے معنی کیا ہے؟ دم, یعنی یا پھونکنا. اس کے 2 معنی ہیں, پہلا دم, دوسرا ہے پھونکنا. یعنی دائن اسی طرح جس طرح خدا نے آدم کا پتلا بنایا اور اس کے پتلے کے اندر اپنا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا, اسی طرح اس کتاب کے اندر خدا کا دم ہے, اس کتاب کے اندر خدا کا سانس ہے, اس کتاب کے اندر خدا کی روح ہے, اور اسی لیے یسوع مسیح نے اس کتاب کو روح کہا ہے. اس کلام کو خدا نے کہا ہے یہ روح ہے اور زندگی بھی ہے. یہ کلام زندگی دینے والا کلام ہے. اس کلام کو سیکھیں. بائبل مقدس خدا کا الہام, اور الہام کے کچھ ذرائع بھی ہیں کہ یہ کیسے کیسے دیا گیا ہے. جب ہم عبرانیوں کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت ہی پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ کس طرح ہمیں دیا گیا ہے, یہ کس طرح دنیا میں نازل ہوا ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ اگلے زمانوں میں طرح بطرح اور حصہ بہ حصہ نبیوں کے ذریعے سے کلام نازل ہوا. جیسے جیسے کلام کی ضرورت پڑتی ویسے ویسے کلام خدا دے دیتا. جیسے جیسے کلام کی ضرورت پڑتی خدا اپنا کلام نازل فرما دیتا. اگر کسی علاقے میں نبی کی ضرورت پڑتی خدا نبی بھیجتا اور اسے اپنا کلام دیتا. کبھی یہ کلام خواب کے ذریعے سے مل رہا ہے تو کبھی رویا کے ذریعے مل رہا ہے, کبھی مکاشفہ کے ذریعے مل رہا ہے, کبھی آواز کے ذریعے مل رہا ہے, کبھی خواب کے ذریعے مل رہا ہے, کبھی نبیوں کے ذریعے سے مل رہا ہے, کبھی پیغمبروں کے ذریعے سے مل رہا ہے, کبھی بالواسطہ طور پر موسیٰ کے ذریعے سے خدا روح ہو کر کلام کرتا ہے.
کبھی یہ مکاشفہ اور غائب کے ذریعے سے کلام مل رہا ہے، اور آخر میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے سے کلام کیا، اور یہ کلام کی اتم شکل ہے، یہ کلام اکمل کلام ہے، یہ کامل کلام ہے، اور یہ کلام کی بہترین شکل ہمیں نظر آتی ہے۔ ہاللیلویا! کلام سنے، سن کر سن نہ ہو جائے۔ آپ کو ہاللیلویا کہنے کے لیے کسی نے منع نہیں کیا، تالیاں بجانے کے لیے کسی نے منع نہیں کیا، اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے کسی نے منع نہیں کیا۔ ایمان کا اظہار کریں، خوشی سے اس کلام کو سنیں، خوشی سے اس کو قبول کریں، اور اس پر عمل بھی خوشی سے کریں۔ آپ کلام سن رہے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے، آپ یہاں عمل نہیں کر رہے، آپ گھر میں جا کر کیا عمل کریں گے؟ آپ گلی میں جا کر کیا عمل کریں گے؟ آپ محلے میں جا کر عمل کیا کریں گے؟ آپ یہاں عمل نہیں کر رہے۔ خدا کے کلام کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ کلمہ کی جمع ہے، اور کلمہ جو ہے وہ ایسی بات ہے جو منہ سے صادر ہو اور ضرب لگائے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ اور متکلم لازم و ملزوم ہے، جہاں پر کلمہ ہے وہاں پر متکلم ہے، اور جہاں پر متکلم ہے وہاں پر کلمہ ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم بائبل مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور پہلا باب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں کلام ہے، اور جہاں جہاں کلام ہے وہاں وہاں خدا ہے۔ اس لیے جہاں کلمہ ہے وہاں متکلم ہے، اور جہاں متکلم ہے وہاں پر کلمہ ہے۔ کلمہ کی کچھ اقسام ہے۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں کلمہ شخصی، کلمہ نفسی، ایسا کلمہ جو ایسی بات، ایسا خیال جو ذہن کے اندر ہو، زبان پر نہ آیا ہو، اس کو ہم کلمہ نفسی کہتے ہیں۔ اور ایسا کلمہ شخصی، ایسا کلمہ یعنی ایسی بات، ایسا خیال جو ہمارے زبان پر آئے، ہم زبان سے اسے بولیں، صادر ہمارے منہ سے صادر ہو، اور وہ ضرب لگائے، اثرات پیدا کرے، اچھے یا برے اثرات پیدا کرے، اس کو کلمہ شخصی کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم اس کی کلمہ تکفینی۔ کلمہ تکفینی وہ کلمہ ہے جو جب منہ سے صادر ہوتا ہے تو چیزیں ماں سے وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں تخلیق میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو کلمہ تکوینی کہتے ہیں۔ پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے کیا کیا؟ دنیا کی تخلیق کا کام کیا، اور جیسے جیسے خدا بولتا جاتا دنیا بنتی جاتی، کائنات کی تخلیق ہوتی جاتی، ماں سے وجود میں چیزیں آتی جاتی۔ یہ کلمہ تکوینی ہے۔ پھر ہم سیکھتے ہیں بڑھتے ہوئے کلمہ لغاز جو ہے، لغاز کے بارے ہم سیکھتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور ریما جو ہے وہ کلام وہ ہے جس کو ہم آواز کے ذریعے سے سنتے ہیں، یعنی جو کلام ہمیں آواز کے ذریعے سے ملے اس کو ہم ریما کہتے ہیں، اور جو لکھا ہوا ہو اس کو ہم، ابھی میں نے بتایا، اس کو ہم، جو لکھا ہوا ملے اس کو ہم لغاز کہتے ہیں۔ اور پھر کلام ہمیں وحی کے ذریعے سے بھی ملتا ہے، اور وحی کا معنی ہے بھیجنا یا لکھوانا۔ وحی کی دو اقسام ہے، وحی مطلوب یعنی ایسا کلام جو خدا بولتا جائے، فرشتہ بولتا جائے، نبی یا پیغمبر یا رسول اس کو لکھتا جائے، اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں۔ اور اس کی دوسری قسم جو ہے وحی غیر مطلوب، یہ وہ وحی غیر مطلوب ہے جس کو خدا کلام لکھواتا نہیں، خدا بولتا نہیں، فرشتہ بولتا نہیں، بلکہ خدا پیغمبر کے ذہن میں یا اس کے دل میں
کلام کو ڈال دیتا ہے، اس کے ذہن میں یا دل میں کلام کو القاء کر دیتا ہے، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بائبل مقدس ہم کئی سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ بائبل مقدس جو خدا کا الہام ہے، جو خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس کا نام دوسری صدی میں بزرگ کلیمنٹ نے اس کا بائبل نام رکھا، اور یہ الفاظ جو ہے دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب پر اس کی 2 آیت کے اندر استعمال ہوا ہے۔ عبرانی میں یہ الفاظ جو ہے، اس کا واحد جو ہے وہ بیبلیا ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ بیبلاس ہے۔ اور جب ہم اس کلام کے بارے میں سیکھتے ہیں تو پھر ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اس کو کس نے لکھا، یہ کیسا لکھا گیا، یہ کیسا تحریر کے اندر آیا، کیا اس کا مصنف کون ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں کہ اس کو لکھنے والا کون ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو لکھنے والے 40 لوگ ہیں۔ اس کتاب کو تحریر میں لانے والے 40 ایجنٹ ہیں۔ 40 لوگوں نے اس کتاب کو تحریر میں لایا، 40 لوگوں کو خدا کے روح نے تحریک دی۔ لکھنے والے 40 ہیں، لکھانے والا ایک ہے، اور وہ روح القدس ہے۔ یہ ساری کی ساری کتاب روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی۔ اور ایسا نہیں کہ کچھ لوگ جو دنیا کے سکالر ہیں، دنیا کے عالم ہیں، وہ 40 چن لیے گئے اور ان کو ایک بڑی خوبصورت لائبریری دے دی گئی، دنیا جہان کی بڑی بڑی کتابیں دے دی گئی کہ بائبل لکھو۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ 40 لوگ جب لکھ رہے ہیں تو کوئی اسے محل میں لکھ رہا ہے، تو کوئی اسے بیابان میں لکھ رہا ہے، کوئی اسے پہاڑ پر لکھ رہا ہے، تو کوئی اسے غار میں لکھ رہا ہے، کوئی اسے جنگل میں لکھ رہا ہے، تو کوئی اسے غار میں لکھ رہا ہے، کوئی اسے قید میں لکھ رہا ہے، تو کوئی اسے میدان جنگ میں لکھ رہا ہے۔ یہ کلام خدا دیتا آیا اور نبی لکھتے گئے۔ یہ 40 لوگ شاید کبھی ایک دوسرے سے ملے بھی نہ ہوں، کبھی ایک دوسرے سے انہوں نے مشاورت نہیں کی۔ آپ کی آواز آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ میں ڈانٹتا ہوں اور بہت بری طرح ڈانٹتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ اس کتاب کو لکھنے والے 40 ایجنٹ ہیں، اور یہ 40 لوگ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے، کبھی ایک دوسرے سے انہوں نے مشاورت نہیں کی، یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ تو بھی جہاں پہلا اپنی بات کو ختم کرتا ہے، دوسرا وہی سے ہی اس بات کو شروع کرتا ہے۔ جہاں تیسرا اپنی بات کو ختم کرتا ہے، چوتھا وہی سے ہی اپنی بات کو شروع کرتا ہے۔ کوئی اسے 50 سال بعد لکھ رہا ہے، کوئی اسے 100 سال بعد لکھ رہا ہے، تو کوئی اسے 200 سال بعد لکھ رہا ہے، تو کوئی اسے 400 سال بعد لکھ رہا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑی ترتیب کے ساتھ، یہ بڑی روانگی کے ساتھ لکھا جاتا رہا، یہ ایک آرڈر کے اندر، یہ ایک کنیکشن کے اندر لکھا جاتا رہا۔ اور لکھنے والے جو ہے، کبھی کوئی بادشاہ ہے تو کبھی کوئی چرواہا ہے، کبھی کوئی جو ہے وہ عام سا شخص ہے تو کبھی کوئی امیر خاص شخص ہے، کوئی غریب شخص ہے کبھی کوئی امیر شخص ہے، کوئی جو ہے طبیب ہے، کوئی مچھیرا ہے، اور کوئی بادشاہ ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی جو ہے اس کو لکھنے والا جو ہے چرواہا ہے۔ مختلف لوگ ہیں، مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، لیکن وہ کلام کو لکھ رہا ہے۔ بائبل مقدس یہ ڈسٹربنس چھوڑے، پلیز بیٹھ جائیں، خدا کے روح کو کام کرنے دیں اور مجھے خدا کی باتیں آپ تک پہنچانے دیں۔ مجھے ڈسٹرب مت کریں پلیز۔
बच्चों बैठ जाओ, इनका वाली वारिस कोई नहीं है। पकड़े अपने बच्चों को, संभालें। अभी हम इस किताब के मुसन्नफ के बारे में बात कर रहे हैं, इस किताब के मुसन्नफों के बारे में सीख रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो बाइबल की तकसीम है, हम इसको कुछ हिस्सों में भी बांटते हैं, इसकी तकसीम भी की गई है। और इसकी तकसीम के बारे में जो है वो हम देखते हैं, आमतौर पर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराना अहदनामा, बोले मेरे साथ, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। अब हम इसको मजीद इसकी तकसीम करते हैं। पुराने अहदनामे को 5 हिस्सों में मजीद तकसीम किया गया है। और पहला हिस्सा जो है वो पैदाइश से इस्तिस्ना तक 5 किताबों पर मुश्तमिल है। इसको तौरेत कहा जाता है और इसमें 5 किताबें हैं। पैदाइश की किताब, खुरूज की किताब, अहबार की किताब और गिनती की किताब, और 5वीं जो है इस्तिस्ना की किताब है। इसका दूसरा हिस्सा यशवा से आसर तक है, 12 किताबें हैं। और इसको तारीख का हिस्सा कहा जाता है, यानी ये किताबें तारीख की किताबें हैं। इसमें जो है यशवा है, गज़ात है, रूत है, और पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला सलाती, दूसरा सलाती, पहला तवारी, दूसरा तवारी, अज़रा, नहमिया और आस्तर, ये 12 किताबें हैं। और इसका तीसरा हिस्सा जो है नज़म का हिस्सा है, इसमें भी 5 किताबें हैं। इसको नज़म का हिस्सा कहते हैं। अय्यूब से लेकर गज़लात तक 5 किताबें हैं। अय्यूब की किताब, ज़बूर की किताब, अमसाल की किताब और वाज की किताब और गज़लात, इसमें 5 किताबें हैं। और इसका चौथा हिस्सा जो है बड़े अंबिया पर मुश्तमिल है। और बड़े अंबिया जो है वो भी 5 हैं। यर्मिया का सहीफा, यसाया का सहीफा, नोहा का सहीफा और हिजकियेल और दानियल का सहीफा। फिर इस 5वां और आखिरी हिस्सा जो है वो है छोटे नबियों पर, यानी छोटे सहाय पर। इसमें भी 12 किताबें आती हैं, होसिया से लेकर मलाकी तक। पहली किताब इसकी है होसिया, योएल, आमोस, अब्दिया, यूना, मीका और नहूम और हबक्कूक, सफन्याह और हिज्जी, जिक्रिया और मलाकी। 5 हिस्से। अब हम इसका जो दूसरा हिस्सा है नया ड्रामा, उसके बारे में सीखते हैं। उसकी भी कुछ तकसीम की गई है, उसको भी हम 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसका पहला हिस्सा जो है वो है चारों अनाजील, जिसको हम अंजीली हिस्सा कहते हैं। इसमें है मत्ती की अंजील या मरकस की अंजील, लूका की अंजील और यूहन्ना की अंजील। इसको अंजीली हिस्सा कहा जाता है और ये पहला है। इसके बाद दूसरा हिस्सा जो है एक ही किताब है और वो है अमाल की किताब। फिर तीसरा हिस्सा, इसका तीसरा हिस्सा जो है वो पलूस रसूल के 14 खतूत हैं। और इसके बाद इसका चौथा हिस्सा जो है वो है 7 आम खतूत। और इसका आखिरी हिस्सा जो 5वां हिस्सा है उसको हम देखते हैं, वो एक ही किताब है, मुकाशवा की किताब। इस तरह बाइबल मुकद्दस को इस तरह तकसीम किया गया है। फिर हम इसकी दिलचस्प बातें देखते हैं। इसकी दिलचस्प बातें ये है कि ये 66 किताबों पर मुश्तमिल है और इसके लिखने वाले जो है वो 40 हैं और ये 1600 साल में लिखी गई है। इसकी मजे की बात ये है कि ये जो है एक के बाद अगर इसको दूसरा लिख रहा है तो वो पहली ही बात जारी रखता है, और उसको दूसरा अगर लिखता है तो वो दूसरी बात इसकी जारी रखता है। इसका तसलसल, इसकी रवानगी बाकायदगी के साथ है। और इसकी 66 किताबें और इसकी सबसे बड़ी किताब जो है वो ज़बूर 119 का है। और इसकी छोटी सबसे किताब जो है वो बाब जो है ज़बूर 117 है, जो सबसे छोटा बाब है। और इसकी कुल आयात जो है 31,101 है और कुल अल्फाज जो है वो 38,133 इसके अल्फाज हैं। और ज़बूर की किताब सबसे बड़ी किताब है और जो यूहन्ना का 30वां खत इसका सबसे छोटी किताब है। और इसकी कुल ज़बानों में, दुनिया की कुल ज़बानें जो है वो तकरीबन
6809 है जो बाइबल मुकद्दस जिनमें तर्जमा हो चुका है, वो जो है 2936 2936 जबानों में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा अब तक हो चुका है। और फिर हम देखते हैं आस्तर 8वां बरस की 9 आयत जो है ये सबसे बड़ी आयत है, और यूहन्ना 11वां बरस की 35 आयत जो है ये सबसे छोटी आयत है। ज़बूर 118 और उसकी आयत नंबर 8 दरमियानी आयत है। 6000 से जायद इसके वादे हैं, 6648 अहकामात हैं, 8000 से जायद पेशन गोइयां हैं और 3296 सवालात हैं। खुदा का लफ्ज इस बाइबल मुकद्दस में 3358 मर्तबा आया है, और खुदावन का लफ्ज जो है इस बाइबल मुकद्दस में 7736 दफा आया है। इसका पहली बार अंग्रेजी में तर्जमा 1380 में हुआ है, और उर्दू में पहली बार इसका तर्जमा 1930 में हुआ है। पुराने अहदनामे का लफ्ज खुदा जो है वो पहला लफ्ज है, और यीशु नए अहदनामे का पहला लफ्ज है। अब हम इसके जो है बाइबल के हम कामों की तरफ से चलते हैं। बाइबल हमें कुछ काम भी बताती है। ये खुदा का इल्हाम, ये खुदा का कलाम जो है ये कुछ बातें, कुछ काम हमें बताता है, और वो इस आयत की तरफ हम चलते हैं। इस आयत के अंदर क्या लिखा है, मेरे साथ जरा जोर से पढ़े ताकि मुझे पता चले कि आप सुस्त नहीं हुए। सामने देखकर पढ़े। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। अब हमें बाइबल मुकद्दस 4 काम देती है। हम इन अगले 10-15 मिनटों में हम ये सीखेंगे कि ये 4 काम जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, तो हम इसको सीखकर अपनी जिंदगी को किस तौर पर बाइबल के मुताबिक गुजार सकते हैं। यह पहली बात जो है वो ये है तालीम। तालीम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये है कि अगर हम इसको पढ़ें तो फिर क्या होगा, अगर इसको नहीं पढ़ते तो फिर क्या होगा, अगर हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, अगर हम इसे मान लेते हैं तो फिर क्या होगा, अगर इसे नहीं मानते तो फिर क्या होता है। बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है, बताती है, हमें सिखाती है। इस किताब को थोड़े वक्त में हम इसको चारों बातों को भी डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। पहली बात जो है वो तालीम है, और तालीम के बारे में सीखें तो बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील और उसका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां बाब और उसमें देखे बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदगी के हर एक पहलू पर बात की है। खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदगी के हर एक इश्यू पर बात की है। खुदावंद यीशु ने हमें तालीम दी है। बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का इल्हाम है और हमें ये तालीम देता है, हमें ये सिखाता है। बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है कि बेटा ये ना करना, ये करना, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है। मेरी बेटी ये करना, मेरे बेटे ये करना, मेरी बेटी ये ना करना, मेरे बेटे ये ना करना। बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है कि गुनाह ना करना, ज़िना ना करना, बदकारी ना करना, हरामकारी ना करना, चोरी ना करना, डकैती ना करना, चुगली ना करना, बेईमानी ना करना, कारोबार में हेर फेर ना करना, अपने हमसाया को तंग ना करना, अपने हमसाया के माल का लालच ना करना, अपने हमसाया की बीवी का लालच ना करना, छत पर खड़े होकर अपने हमसाया की लड़की को पैर पर नहीं देखना, गली में खड़े होकर किसी बहन को नहीं सिखाना, या किसी ऐसे मोड़ पर, ऐसे चौराहे पर, ऐसी नुक्कड़ पर खड़े होकर किसी को तंग नहीं करना। बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, बाइबल हमें ये बयान करती है कि हमें इन चीजों से बाज रहना है। हमने बुतों की पूजा नहीं करनी, पीरों के पास नहीं जाना, फकीरों के पास नहीं जाना, मज़ारों पर नहीं जाना और जादूगरों के पास नहीं जाना। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का इल्हाम है, हमें तालीम देता है। इसकी पहली बात जो है वो है तालीम, और बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है।
جب ہم ہوسیا کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی چھٹی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہوسیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، وہ پریشان ہے، وہ سراسیمہ ہے، وہ رو رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ پریشان ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ معرفت کو نہیں سیکھے، میرے لوگ جو ہے وہ بائبل کی تعلیم کو نہیں لے رہے، میرے لوگ جو ہے بائبل کو نہیں جان رہے، میرے لوگ جو مر رہے ہیں، میرے لوگ جو ہلاک ہو رہے ہیں، میرے لوگ جو گناہ کر رہے ہیں وہ بائبل کی تعلیم نہیں لے رہے، وہ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہلیلویا۔ ہوسیا پریشان ہے، کیا پریشان ہے؟ کیا خادمین آپ پریشان ہے؟ آپ کے بچے اگر تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں؟ الہام کی تعلیم دیتے ہیں، کلام کی تعلیم دیتے ہیں، معرفت کی تعلیم دیتے ہیں، شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، نبوت کی تعلیم دیتے ہیں، عہد کی تعلیم دیتے ہیں؟ اگر آپ کے بچے بے روی پر کا شکار ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں یا بدکاری کر رہے ہیں جو آپ کی کہے سنے سے باہر ہے تو کیا آپ پریشان ہیں؟ اور پریشان ہیں تو آپ دیکھیں کس وجہ سے وہ لعنتوں کے اندر ہے۔ آپ کی پریشانیاں جو ہے کس وجہ سے ہے؟ آپ کی ناکامیاں، آپ کی تاریکی کس وجہ سے ہے؟ آپ کی ہلاکت، آپ کی ناکامی کس وجہ سے ہے؟ یہ نبی ہوسیا پریشان ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر میرے لوگ مر رہے ہیں، اگر میرے لوگ حرام کاری کر رہے ہیں، اگر میرے لوگ زنا کر رہے ہیں، اگر میرے لوگ جو ہے وہ مکاری کر رہے ہیں، اگر میرے لوگ لونڈا بازی کر رہے ہیں، اگر میرے لوگ نشہ کر رہے ہیں، اگر میرے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، اگر میرے لوگ چوری کر رہے ہیں، اگر میرے لوگ ڈاکو ہیں، اگر میرے لوگ زنا کاری کر رہے ہیں، اگر میرے لوگ کاروبار میں ہیر پھیر کر رہے ہیں، اور اگر میرے لوگ اپنی زندگی کے اندر فیل ہیں، کاروبار میں فیل ہیں، گھر میں فیل ہیں، بیوی کے سامنے فیل ہیں، بچوں کے سامنے فیل ہیں، اگر میرے لوگ رشتہ داروں کے سامنے فیل ہیں، گلی محلے کے لوگوں کے سامنے فیل ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بتاتا ہے اگر میرے لوگ مر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عدم معرفت کی وجہ ہے۔ انہوں نے بائبل کی تعلیم کو نہیں پایا، انہوں نے بائبل کو نہیں سیکھا، انہوں نے بائبل کو نہیں جانا، انہوں نے بائبل کو نہیں پڑھا، انہوں نے بائبل کو نہیں سیکھا، انہوں نے بائبل کو نہیں سنا، انہوں نے بائبل پر عمل نہیں کیا، بائبل پر دھیان نہیں کیا، اس لیے وہ مر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ بدی کر رہے ہیں، وہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی سچائی سے ناواقف ہے، خدا کے الہام سے ناواقف ہے، خدا کے کلام سے ناواقف ہے، خدا کے اس بائبل مقدس جو خدا کے دل کی باتیں ہیں ان سے ناواقف ہے، اس لیے وہ ناکام ہے، پریشان ہے، بدی اور گناہ کے اندر ہے۔ اگر اسے پڑھیں گے، اگر جانیں گے تو بدکاری چھوڑ دیں گے۔ بائبل مقدس تعلیم دے رہی ہے، اگر اسے پڑھیں گے، اگر اسے جانیں گے تو بدکاری چھوڑ دیں گے، اگر اسے جانیں گے، اگر اسے پڑھیں گے تو زناکاری چھوڑ دیں گے، اگر اسے پڑھیں گے، اگر اسے جانیں گے تو حرام کاری اور لوڑے بازی چھوڑ دیں گے، اگر اسے پڑھیں گے، اگر اسے جانیں گے تو گناہ، بدی، جھوٹ، فریب، مکر، لالچ، تفرقے، جدائیاں، نفرت، غرور، حسد، بیماری، بغض، لالچ سب چھوڑ دیں گے۔ اگر اسے پڑھیں گے، اگر اسے جانیں گے تو توبہ کریں گے، اگر اسے پڑھیں گے، اگر اسے جانیں گے تو تبدیل ہوں گے، اگر اسے پڑھیں گے، اگر اسے جانیں گے تو خدا کی طرف مڑ جائیں گے، خدا کی طرف واپس آ جائیں گے، اگر اسے پڑھیں گے، اگر اسے جانیں گے تو توبہ کر کے خدا کی طرف آ جائیں گے، خدا کی قربت میں آ جائیں گے، خدا کی پناہ میں آ جائیں گے اور نجات پائیں گے، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں گے۔ اگر اسے پڑھیں گے، اگر اسے جانیں گے تو خدا کے لوگ کہلائیں گے، اگر اسے پڑھیں گے، اگر اسے جانیں گے تو مقدس قوم، شاہی قانون کا فرقہ اور شاہی نسل کہلائیں گے، خدا کے فرزند کہلائیں گے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جنہوں نے خدا کے بیٹے کو قبول کیا۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ اور دوسری بات، الزام
پھر یہ الزام بھی دیتی ہے. جہاں یہ تعلیم دیتی ہے وہاں پر یہ الزام بھی دیتی ہے. الزام ججمنٹ ہے, یہ الزام جو ہے عدالت ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں, اگر ہم بائبل کی تعلیم لیتے ہیں, اگر ہم بائبل کی تعلیم لیتے ہیں, اگر بائبل کو سیکھتے ہیں, بائبل ہمیں بتاتی ہے, قوانین دیے جاتے ہیں, احکام دیے جاتے ہیں, تو پھر یہ الزام بھی دیتی ہے, پھر بھی یہ عدالت بھی کرے گی. بائبل مقدس جہاں ہمیں تعلیم دیتی ہے وہاں پر وہ عدالت کا بھی ہمیں بتاتی ہے کہ عدالت بھی ہوگی. بائبل مقدس جہاں تعلیم دیتی ہے وہاں الزام دیتی ہے. اگر پڑھیں گے تو امتحان بھی ہے, اگر پڑھیں گے تو پھر پیپر بھی ہے, اگر پڑھیں گے تو پھر اس پر عمل کرنا بھی ہے, اگر اس کو پڑھیں گے تو پھر الزام بھی ہے. بائبل آپ کو مجرم ثابت کرتی ہے, بائبل آپ پر الزام بھی لگاتی ہے, بائبل آپ کو مجرم ٹھہراتی ہے, کیونکہ یہ خدا کا الہام ہے, یہ خدا کا اتم کلام ہے اور بے مثال کلام ہے, پاک کلام ہے. خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا, خدا جو ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا, اس لیے اس کا کلام بے عیب ہے, اس کا کلام پاک ہے, اس کا کلام اتم ہے, اس کا کلام کامل ہے. اور جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے, جو بائبل کی تعلیم کو لیتا ہے, بائبل اسے الزام بھی دیتی ہے. جہاں یہ تعلیم دیتی ہے الزام بھی دیتی ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو امتحان ہوگا, امتحان ہوگا تو فیل یا پاس بھی ہوں گے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے زبور 68 اور اس کی 21 آیت دیکھیں تو لکھا ہے, لیکن خداوند نے اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. میرے عزیزو, خدا کی کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں, مسلسل گناہ کرتے ہیں, متواتر گناہ کرتے ہیں, گناہ سے باز نہیں آتے, بدی سے باز نہیں آتے, زناکاری سے باز نہیں آتے, خدا کیا کرے گا؟ خدا ان کی بالدار کھوپڑی کو چیر دے گا. ہاللویا. یہ عدالت ہے, یہ ججمنٹ ہے, یہ الزام ہے. یاد رکھیں, جو کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں وہ پوشیدہ نہیں رہے گا, وہ واضح کیا جائے گا, وہ سامنے لایا جائے گا. پھر اگر ہم واز کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 14 دیکھیں تو لکھا ہے, کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ, خواہ وہ بھلی ہو خواہ بری, عدالت میں لائے گا. یقینی طور پر آپ جیسا بھی کام کریں گے خدا اس کو سامنے لائے گا. کوئی چیز چھپی ڈکی نہیں رہ سکتی, کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. یرمیہ کی کتاب اگر اس کا 13 باب اس کی 23 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو شاید ہی گناہ کر نیکی کر سکو, شاید ہی نیکی کر سکو. اس لیے جب ہم کرنتھیوں 5 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ عدالت ہوگی, حساب کتاب ہوگا, گناہ سامنے آئیں گے, بدیاں سامنے آئیں گی, جھوٹ سامنے آئیں گے. وہ پشیدہ کام جو آپ نے ساری دنیا سے چھپ کر کیے ہیں خدا ان کو سامنے لانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کام جو آپ نے کسی اندھیری کوٹری میں کیے ہیں خدا ان کو سامنے لانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کام جو آپ نے فیکٹری کے اندر یا کسی اور کو دھوکہ دیا ہے خدا اس کو بھی سامنے لانے کی قدرت رکھتا ہے. جب ہم نئے نامے میں دیکھتے ہیں تو سامری عورت کی کہانی سے آپ سب واقف ہیں. وہ جب یسوع مسیح سے ملتی ہے تو وہ بھاگ کر جاتی ہے اور کہتی ہے کیا میں تجھے ایک شخص سے ملاتی ہوں جس نے میرے سارے کام اور ساری باتیں مجھے بتا دی. میرے عزیزو, جب اس سامری عورت کی ساری باتیں سارے کام واضح ہو سکتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے گناہ بھی, آپ کے کام بھی, میرے اور آپ کی باتیں اور کام بھی واضح ہو سکتے ہیں. تیسری بات اس میں ہے اصلاح.
جہاں یہ تعلیم دیتی ہے وہاں پر یہ الزام بھی دیتی ہے، اور جہاں پر یہ تعلیم اور الزام دیتی ہے وہاں پر یہ اصلاح بھی دیتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے، اندھیرے میں ہے، آپ پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، الجھنوں میں ہیں، اگر آپ کی زندگی کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اگر آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اگر آپ فیوچر کے اندر دیکھتے ہیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو پھر بائبل کی طرف راغب ہو جائے، بائبل کی طرف آ جائے، خدا کے کلام کی طرف توجہ ہو جائے، راغب ہو جائے، متوجہ ہو جائے، خدا کے کلام کو اپنا لے، خدا کے کلام کو لے لے، خدا کے کلام کو سیکھ لے، خدا کے کلام کو مان لے، خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے دے، اپنے دل میں رکھ لے۔ داؤد نے کہا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آپ بھی اپنے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں، آپ کی زندگی سے اندھیرا ختم ہو جائے گا، فیلئر ختم ہو جائے گی، بدکاری، گناہ، جرم ختم ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا، آپ کو صلاح دیتی ہے، تالیاں بجا کر ہاللیلویا ہاللیلویا۔ بائبل آپ کو صلاح دیتی ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 18 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ پہلی بات وہ صلاح دیتا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، تو غریب نہ رہے گا۔ آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں صلاح دے رہا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ بدحال ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کوڑی کو محتاج ہیں، اگر آپ کے پاس دوائی لینے کے لیے بھی پیسے نہیں اور آپ بیمار ہو چکے ہیں، آپ بھائی کے پاس جاتے ہیں، بھائی آپ کو قرضہ نہیں دیتا، آپ کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو قرضہ نہیں دیتا، آپ پیسے کے لیے محتاج ہیں، آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اچھا لباس خرید سکے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اچھا کھانا کھا سکے، آپ غریب ہیں، آپ لاچار ہیں، آپ مفلس ہیں، تو خدا کا کلام آپ کو صلاح دیتا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، تو امیر ہو جائے گا۔ اور جب تو امیر ہو جائے گا تیرے پاس بہت سا پیسہ ہوگا، تیرے پاس سب وہ رشتے جو تجھ سے چھوٹ چکے تیرے واپس تیرے پاس آ جائیں گے۔ تیرے پاس جب پیسہ ہوگا تو قرض لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہو جائے گا۔ اور سارے لوگ تجھ سے قرضہ لینے کے لیے آئیں گے۔ تو پریشان تھا، تو مفلس تھا، تو غریب ہے، تو بدحال تھا، تو بیمار ہے اور تیری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو امیر ہو جائے۔ پھر یہ اور بھی صلاح دیتا ہے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے لے تاکہ تو پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ یہ اور بھی صلاح دیتا ہے۔ وہ صلاح یہ ہے، یہ نہ صرف کہتا ہے کہ آگ میں تپایا ہوا سونا مجھ سے لے لے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے سفید پوشاک لے لے۔ سفید پوشاک جو ہے وہ پاکیزگی کی نشان ہے، علامت ہے، سائن ہے۔ وہ صلاح دیتا ہے کہ مجھ سے کیا لے لے؟ سفید پوشاک لے لے۔ جب تو سفید پوشاک کو پہن لے گا، وہ گناہ جو تو نے کیے ہیں، وہ حرام کاری، وہ بدکاری، وہ چوری، وہ جھوٹ، وہ مکاری کی باتیں جو تو نے کی ہیں، جو مجھ سے تو نے نافرمانیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے تو ننگا ہو چکا ہے اور تو ننگا پھر رہا ہے، لوگ تجھے تمسخروں میں اڑا رہے ہیں، تو ناپاک ہو گیا ہے، تو یہ سفید پوشاک پہن لے تاکہ تو اپنی برہنگی کو چھپا سکے۔ تو جو ننگے پن سے شرمندہ ہوتا ہے، تجھے شرمندگی نہ ہوگی، تو سفید پوشاک جو ہے پہن لے تاکہ تو خدا کا بیٹا بن جائے۔ تو جہاں بھی جائے گا تو پاک ہو جائے گا، تو جہاں بھی ہوگا تو پاک ہوگا، جس محفل میں جائے گا تو پاک ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ تو نے پاکیزگی کا الفاظ سفید لباس جو ہے وہ پہن لیا ہے۔ پھر اور بھی صلاح دیتا ہے، اور بھی صلاح دیتا ہے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ گناہ نے تیری آنکھیں جو ہے وہ بند کر دی ہے، تیری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، تو گناہ کی وجہ سے اندھا ہو گیا ہے، تیرا فیوچر ڈارک ہے، تیرے گھر میں اندھیرا ہے، تیرے ذہن میں اندھیرا ہے، تیری آنکھوں میں اندھیرا ہے، تیرے کانوں میں اندھیرا ہے، تو بائبل کو سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں، تو تیرا دل جو ہے اندھیرے اور تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، تو تیرے دل میں جو ہے وہ کلام نہیں، اس لیے تو ڈوبا ہوا ہے، تو اندھا ہے، دل کا اندھا ہے، تیری عقل اندھی
हो चुकी है, तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, तू अंधा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू मुझसे सुरमा ले ले, और जब तू सुरमा अपनी आंखों में लगाएगा तो तेरी आंखें खुल जाएंगी, तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू बीना हो जाएगा, तू देखने लगेगा और तेरी आंखें पाक हो जाएंगी। बाइबल मुकद्दस आपको सलाह देती है, जब इतने सारे मशवरे मुफ्त हैं तो फिर आप क्यों नहीं ले लेते सफेद पोशाक ले ले, आग में तुपाया हुआ सोना ले ले और सुरमा ले ले, मुफ्त में मिल रहा है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं वो फीस लेता है, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस आपको फ्री में मशवरा दे रही है। और इसकी चौथी बात जो है रास्तबाजी में तरबियत। रास्तबाजी में तरबियत के लिए भी ये कलाम जो है ये हमें तरबियत देता है, नेकी के लिए तैयार करता है, अच्छाई के लिए तैयार करता है। और बाइबल मुकद्दस जो खुदा का इल्हाम और कलाम है, ये दिल को छूता है, बदन को पाक करता, साफ करता, रास्तबाज बनाता और खुदा के करीब ले आता है। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है। सब बोले बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है। आखिरी बातें हैं, चुस्ती के साथ मेरे साथ रहे और चुस्ती के साथ, दलेरी के साथ मेरे साथ रहे और बुलंद आवाज से पुकारना है आपने। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है, खुदा का इल्हाम है। बाइबल मुकद्दस जोर से बोले, बाइबल इल्हाम है। यीशु मसीह काना गलील की शादी में जाते हैं, मैं खत्म हो चुकी है। यीशु से कहा गया, यीशु ने कहा मटकों को पानी से भर दो, और जब पानी से भर दिया गया तो उसको उठाकर जब वो मेरे मजलिस के पास लेकर गए तो मैं बन चुका था। यह है खुदा का इल्हाम, हालेलुया, यह है खुदा का इल्हाम। 10 कोड़ी यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, ऐ खुदावन, ऐ मालिक इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। यीशु ने कहा अपने तय जाकर कानून को दिखाओ, वो जाते जाते पाक हो गए। एक औरत जो 12 बरस की रोकर थी, यीशु को आकर पीछे से छूती है, उसकी पोशाक का किनारा छूकर शिफा पाती है। यह खुदा का उत्तम यीशु मसीह के पास आता है, ऐ खुदावन मेरी बेटी के मरने से पहले चल। खुदावन उसको कहता है, खौफ न कर, फकत इत्काद रख, वो बच जाएगी। यीशु उसको जाकर कहता है, उठ बेटी, और वो उठकर खड़ी होती है, वो जिंदा हो जाती है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह दी हालेलुया, जय यीशु दी। एक जन्म का अंधा यीशु मसीह के पास आकर कहता है, यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसको जो है अपने थूक को जमीन पर थूकते हैं और मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पर लगाकर उसको कहते हैं, जा शलोक में धो ले, और वो धोकर बीना हो जाता है। ये है खुदा का इल्हाम। यीशु मसीह खिदमत करते हुए ग्रासीनियों के इलाके में पहुंचते हैं, वहां यीशु मसीह को एक बदरू करीब का शख्स मिलता है, वो यीशु के कदमों में आता है और यीशु को वो लश्कर जो बदरूहों का लश्कर है कहता है, ऐ खुदा ताला के बेटे, हम पर अज़ाब ना डाल, क्योंकि जहां खुदा का इल्हाम है वहां पर इब्लीस का और बदरूहों के लिए अज़ाब है। यह है उत्तम इल्हाम, यह खुदा का इल्हाम। सब बोले यह है खुदा का इल्हाम। जहां बदरूहें होंगी, अगर वो कलाम है तो वो अज़ाब में है। एक दिन यीशु मसीह लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, कब्र पर जाकर उसको जोर से पुकारते हैं, लाजर कब्र से बाहर आ। 4 दिन का मुर्दा यीशु के कदमों में दफन समेत आ जाता है। ये है खुदा का उत्तम इल्हाम। और एक दिन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में जा रहे हैं, यीशु सो गए, तूफान आ गया और यीशु मसीह उठकर तूफान को डांटते हैं, साकिन हो जाओ, थम जाओ, और तूफान की जान निकल गई, अमन हो गया। ये है खुदा का इल्हाम, ये है खुदा का इल्हाम। और एक दिन यीशु मसीह रात के समय है और यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, शागिर्द डर गए हैं और कहने लगे कोई भूत है। यीशु ने कहा, डरो मत, इत्तेकाद रखो, मैं हूं।
पतरस ने कहा अगर खुदावन तू है तो मुझे कहे कि मैं भी पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। यीशु ने कहा हाँ, और पतरस जो है वो पानी पर चलना शुरू हो गया। यह है खुदा का कलाम, यह है खुदा का इल्हाम जो पानी पर चलना सिखाता है। एक दिन दो कोड़ी यरू के रास्ते पर यीशु के पीछे भागते हैं। इब्न दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने उन पर रहम किया और तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ। जैसे ही छुआ और उनकी आंखें खुल गई, वो बीना हो गए और देखने लगे। यह खुदा का उत्तम कलाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ दो डाकू सलीब पर मसलूब हो रहे थे। एक ईमान लाया। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और वो फरदौस में यीशु के पास गया। यह है खुदा का इल्हाम। और एक दिन पतरस हैकल में जा रहा था। खूबसूरत दरवाजे के पास एक लंगड़ा भीख मांग रहा था। और पतरस ने उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है मैं वो तुम्हें दिए देता हूँ। उठ यीशु नाम से चल। हालेलुया, हालेलुया। पलूस और सैलास जेल खाना में बंद है। हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, जकड़े गए हैं। वो कर क्या रहे हैं? दुआ और हमद करके गीत गा रहे हैं। फिर हुआ क्या? पुंचाल आया, नींव हिल गई, बेड़ियां टूट गई और दरवाजे खुल गए। दरोगा डर कर कहता है ऐ साहबा मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा तू खुदावन यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। पूरे घराने को निजात देने वाला कलाम ये खुदा का इल्हाम है जो पूरे पूरे घराने को निजात देता है। पूरे को मैं यहाँ पर कहता हूँ कि पूरी उम्मतों को, कबीलों को निजात देने की कुव्वत और कुदरत ये कलाम रख सकता है। ये कलाम अंधों की आंखें खोलता है, ये कलाम लंगड़ों को चलाता है, गूंगों को जबान देता है और कानों बैरियों को कान देता है। ये कलाम मुर्दों को जिंदा करता है। ये खुदा का लासानी कलाम है, ये खुदा का उत्तम कलाम है, ये खुदा का लाखता कलाम है, ये खुदा का लरेब कलाम है, ये खुदा का जो है वो ला तब्दील कलाम है, बेमिसाल कलाम है, आसमानी कलाम है, इल्हामी कलाम है, नूरानी कलाम है और यही जो है वो रूहानी कलाम है।